أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साकी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, ऐ मेरे रसूल आप पर जो चीज़ नाजिल की गई है उसे पहुंचा दें, उसकी तबलीग कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गोया आपने हक़ के रिसालत अदा नहीं किया। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, और आपकी सिक्योरिटी का मसला, आपकी हिफाजत का मसला, तो आप इससे बेखौफ रहिए, अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा। ये अल्लाह का आपसे वादा है। और बेशक अल्लाह काफिर लोगों को हदायत नहीं दिया करता। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस शख्स ने ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शरीयत नाजिल हुई है आपने उसको मुकम्मल लोगों तक नहीं पहुँचाया,
کچھ اس میں سے چھپا لیا تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ یقین جانیے نبی علیہ السلام نے اس قدر حق ادا کیا ہے، اگر میں اس باریکی کے اندر جاؤں تو یہ ایک پورا موضوع ہے، لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ میرے نبی نے شریعت کے اس قدر گہرائی کے پہلو بھی بیان کر دیے۔ فرمایا کہ اگر پینے والی چیز یا کھانے والی چیز کے اندر ایک مکھی گر جائے تو اس مکھی کو ڈبو کے نکالنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس مکھی کے ایک پر کے اندر اللہ نے بیماری رکھی ہے اور دوسرے پر کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، تو اگر اس کو ڈبو دیا جائے تو اس مکھی کی وبا آپ کے اندر نہیں جائے گی، بلکہ اس کی جو شفا ہے اس وبا کو ختم کر دے گی۔ اس گہرائی تک میرے نبی نے حق ادا کر دیا۔ اب امت اس پہ عمل نہ کرے تو یہ امتیوں کا قصور ہے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، او میرے صحابہ مجھے بتاؤ میں نے حق کے رسالت پورا کر دیا کہ نہیں؟ سب نے بآواز بلند کہا اللہ کے رسول آپ نے حق ادا کر دیا۔ اور پھر اس مبارک آنکھوں نے اللہ کی طرف اپنی نظروں کو گھمایا اور ان آنکھوں نے اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں محمد نے آج حق ادا کر دی۔ جو ذمہ داری اللہ نے دی تھی میرے نبی نے پوری کی، اور اس میں کوئی شک کرے تو ام عائشہ کا فتوی ہے وہ شک کذاب ہے، جھوٹ ہے، لعین ہے، اس کی زبان پہ آپ کوئی یقین نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے شریعت پہنچا دی ہے بس۔ اللہ اکبر۔ اور یہ آیت کا پہلا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ جب اللہ نے یہ پیغام رسالت کا جو بوجھ نبی علیہ السلام کے کاندھوں پہ رکھا نا، تو نبی علیہ السلام نے اللہ کے سامنے گزارش کی، یا ربی میں یہ حق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے لوگ میرے اوپر حملہ کرتے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، یہ دعوت جو میں لا الہ الا اللہ کی لے کے کھڑا ہو گیا ہوں یہ سارے ہی میرے دشمن ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر سن لو، بے خطر ہو کے، نڈر ہو کے، بے خوف ہو کے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرو، میں رب موجود ہوں، تیرا دفاع خود اللہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اس معاملے کے اندر۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بڑے بے چین تھے، آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ظاہری بات ہے جب آپ ایک بڑا مشن لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو دشمن بھی بڑا ہوتا ہے، اس کی پلاننگز بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اے محبوب کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں نیند آ رہی، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اب سنیں میرا رب اپنے محبوب کے کتنا قریب تھا۔ آپ نے کہا کہ کاش آج میرے صحابہ مجھ سے محبت کرنے والوں میں سے کوئی محبوب صحابی آتا اور کہتا کہ اللہ کے نبی میں پہرا دیتا ہوں آپ سو جائیں۔ اتنے میں تلواروں کی آواز آئی، جیسے کوئی آپس میں تلواریں ٹچ کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے آواز دی کون ہے؟ صحابی نے کہا سعد بن مالک، اللہ کے نبی آپ سو جائیں، آپ کا پہرے دار آ گیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم نبی علیہ السلام اتنا سکون سے سوئے کہ آپ کے سونے کی آواز میں سن رہی تھی۔ یعنی اللہ کے نبی کی خواہش تھی، آپ سیکورٹی کو لیتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی نا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے نبی آپ ڈریے نہیں، خوف نہیں کھانا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کو بچائے گا۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی علیہ السلام نے جب پہرے دار آیا نا، آپ نے خیمے میں سے اپنا سر مبارک باہر نکالا اور فرمایا چوکی دار، پہرے دار، میرے صحابی چلا جا،
اللہ نے مجھے گارنٹی دے دی ہے کہ میں تیری حفاظت کروں گا، اب مجھے کسی پہرے دار کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے سیکورٹی۔ اللہ اکبر۔ اور جس کی اللہ حفاظت کرے اسے کوئی کچھ کر سکتا؟ میں اس کی مثالیں دوں گا ریسنٹلی صورتحال جو ہمارے سامنے چل رہی ہے یا کچھ عرصہ پیچھے کی طرف، کہ اللہ جس کی حفاظت کرے۔ لوگ ٹیکنالوجیاں لے کے پھر رہے ہیں، ٹیکنالوجی اور فلاں اور فلاں۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے دعوے اللہ کی قسم قوم عاد نے بھی کیے تھے، سمودیوں نے بھی کیے تھے، فرعونیوں نے بھی کیے تھے۔ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم کندھے سے کندھے جوڑ لیں گے، ہم ایسی تیسی کر دیں گے۔ ایک ہوا آتی تھی اللہ کی قسم سب کو اٹھا کے پہاڑوں میں مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ یہ ٹیکنالوجیوں کے دعوے آج کے نہیں ہیں، یہ تو بڑے شروع سے دعوے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کوئی ٹیکنالوجی چل سکتی؟ اور جب اللہ یہ زمین کو کہتا ہے نا حرکت کر، اللہ کی قسم ساری دنیا کے کافر دوڑے ہوتے ہیں، اسے کیسے روکیں؟ ٹیکنالوجیاں اللہ زمین میں غرق کر دیتے، آؤ میرے مقابلے۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا؟ اور جو اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے پھر اللہ اس کی حفاظتیں بھی کرتا ہے، اللہ اسے بچاتا ہے۔ جب تک اللہ اس سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے، کائنات کی ساری مخلوق مل کے بھی اس کا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتی، جب تک اللہ چاہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت کی۔ آپ دیکھیں مکہ کے اندر آپ نے دعوت رکھی، لا الہ الا اللہ، لات عزا منات، یہ سب بکواس جھوٹے ہیں، کوئی معبود نہیں برحق مگر اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی بہادری دیکھیں کہ پورے مکے میں ایک بھی حامی نہیں ہے، اس وقت کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ساتھی موجود ہیں، موحدین موجود ہیں، پھر بھی دعوت توحید دیتے ہوئے ہمارے جناب دل کو کچھ ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت رکھی، دشمن کھڑے ہوئے، اللہ نے سب سے پہلے سیکورٹی پہ کسے لگایا؟ ابو طالب کو لگا دیا۔ ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی، اور ابو طالب نے دو ٹوک الفاظ کے اندر کہہ دیا، او پورے مکے کے سرداروں، قریشیوں، ہاشمیوں، سن لو، جس نے محمد الرسول اللہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا میں اس کی آنکھ نکال دوں گا۔ آج کے بعد میں محمد کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ جس نے اس میرے بھتیجے پہ حملہ کیا گویا اس نے مجھ پہ حملہ کیا۔ او مسلمانوں، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ آپ سمجھو کہ اللہ نعوذ باللہ آپ کا محتاج ہے کہ آپ دین کی پہرے داری نہیں کریں گے تو اس کا دین ڈوب جائے گا، آپ اس کی توحید کی پہرے داری نہیں کریں گے تو وہ ڈوب جائے گی، آپ نبی کی سنت کو نہیں سنبھالیں گے تو وہ مٹ جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کام لینا چاہے تو کسی کافر سے بھی لے سکتا ہے۔ ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی اور ایسی ڈالی قریشی ہاشمیوں کی چیخیں نکلوا دی۔ ابو طالب فوت ہوا، سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ اللہ نے پھر کچھ لوگوں کو کھڑا کیا، اور وہ کون تھے؟ وہ انصار تھے، انصار مدینہ کے رہنے والے۔ اللہ نے ان کے دل میں ایسی محبت قائم کی، ایسی محبت، اللہ کی قسم اپنے ہاتھ آگے تلواروں کے کر کے، اپنے سینے آگے کر کے میرے نبی کی حفاظت کی۔ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی۔ انصار، اللہ اکبر، اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے، انصار سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جو ذمہ داری اللہ نے لی تھی اسے پورا کیا۔ مشرکین نے سب سے پہلا حملہ کیا، اور یہ حملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ دیکھیں، توجہ کریں، ایک حملہ ہوتا ہے ظاہری، میرے سامنے دشمن آیا، طاقتور ہے، اس سے مڈ بھیڑ ہوئی، میں شکست کھا گیا، ہار گیا، شہید ہو گیا یا غازی بن گیا، اور سامنے والا مارا گیا۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک حملہ ہوتا ہے جو آپ کو نظر ہی نہیں آتا، اور وہ حملہ کیا؟ جب مکے کے مشرک تھک گئے اور مدینہ کے یہودی بھی تھک گئے اور منافقین بھی تھک گئے نا کہ یہ نبی ہم سے قابو نہیں آنے والا، انہوں نے ایک حملہ کیا، اور وہ کیا حملہ تھا؟
جادو کیا نبی علیہ السلام پہ، جادو کیا. اسے کہتے ہیں 11 گرہی جادو. بالوں کے اوپر گرہیں لگا کے پھونکے ماری جاتی ہیں، اور یہ دنیا کا سب سے خطرناک ترین جادو ہے. اللہ اکبر. لیکن مسئلہ یہ ہے انہوں نے اپنی پوری طاقت لگائی. ایک تو اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ جتنا اللہ چاہتا ہے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے، ورنہ یہ جادوگر تو دنیا میں سب کو ہی قتل کر دیتے. پورا زور لگایا، لیکن میرے نبی کی سیکورٹی تھی، حفاظت تھی. اللہ نے قرآن نازل کر دیا، میرے نبی میرا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، ہم آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں کے مقابلے میں. اللہ نے سورت فلق نازل کی، سورت ناس نازل کی، اور فرمایا میرے نبی پڑھ اس کو، پڑھ اس کو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کثرت سے پڑھا، اور جب پڑھا تو اللہ نے اس جادو کو واضح کیا، جبریل کو بھیجا، بتاؤ میرے نبی کو وہ جادو فلاں کنویں کے اندر ہے، نکلوایا، اور اس کے اوپر یہی سورت فلق اور ناس پڑھ کے دم کر کے اس جادو کو مٹا دیا، اور اللہ نے اپنے نبی سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. اور یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے. دیکھیں میرے بھائی توجہ کریں، اللہ آپ کو جب عروج دے رہا ہوتا ہے نا، تو آپ کے بہت سارے حاسد، آپ سے حسد کرنے والے، لڑنے والے، آپ کے بارے میں دل میں بغض رکھنے والے، وہ لڑ نہیں سکتے آپ سے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، شیطانی حرکتیں. تو آپ اپنی سیکیورٹی کیوں نہیں لازم پکڑتے؟ آپ فلق ناس کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو بکرے چھترے دینے کا شوق ہے، آپ آئیں اس طرف، سورت فلق اور ناس ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. اگر مسئلہ زیادہ بڑھ گیا 11 بار صبح و شام پڑھیں. اگر اس سے بھی بڑھ گیا تو 100 مرتبہ صبح و شام پڑھیں. میں دیکھتا ہوں کون سا جادو، کون سی نظر، کون سا حاسد، کون سا دشمن اللہ کی قسم جو کہہ دے قل اعوذ برب الناس، میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس رب العالمین کی پناہ میں، مالک الناس جو ساری انسانیت کا مالک ہے، الہ الناس ساری انسانیت کا معبود برحق ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. جو صبح و شام یہ کہے، جو اللہ کی پناہ میں آ جائے، پھر اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. واللہ یعصمک من الناس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن جریر اپنی کتاب کے اندر لائے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سفر کر رہے تھے، درخت کے نیچے قیلولہ کرنے لگے. قیلولہ، آرام فرمایا. اور یاد رکھیں دوپہر کے وقت اگر آپ قیلولہ کر لیتے ہیں نا، آپ کو اس کے فوائد کا پتہ ہی کوئی نہیں. اس کی اتنی برکتیں ہیں، اتنا اس کا اللہ نے اجر بھی رکھا ہے کیونکہ سنت ہے، لیکن اس کے جو فوائد ہیں طبی طور پہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. کہ ظہر کے ٹائم نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھائیں اور آدھا گھنٹہ 15 منٹ 10 منٹ آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں، اس کو قیلولہ کہتے ہیں. نبی علیہ السلام ظہر کے بعد لیٹے قیلولہ فرما رہے تھے، تلوار درخت پہ لٹکا دی. کیوں؟ اللہ نے سیکورٹی کی ذمہ داری لی تھی، آپ پرواہ نہیں کرتے تھے. عرابی آیا، آگے بڑھا، اس نے تلوار اٹھا لی. اور یہ بھی یاد رکھے، میں ایک اور واقعہ بھی سنانے والا ہوں. میرے نبی کی تلوار کو اٹھانا آسان نہیں ہے، میرے نبی کی تلوار کو اٹھانا آسان نہیں ہے. یہ عام تلوار نہیں تھی، یہ محمد کی تلوار تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے اٹھا لی. جب اٹھا لی اور ڈانٹنے سے لگا، زور سے بولنے لگا، کہتا ہے اچھا بتا مجھے، کھول آنکھیں، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ اکبر. اور یہ توکل اللہ دے دے ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی. کون بچائے گا؟ کون بچائے گا جی؟ اور پیٹرول مہنگا ہو گیا، کون بچائے گا؟ لگا لو تھنک ٹینک، سارے زور لگا لو، لگا لو، بیٹھو، متھے جوڑ لو، سر جوڑ لو، ساری زندگی امریکہ کے قدموں میں بیٹھے رہو، کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہم نے تو کہہ کے تھک گئے ہیں. جب کہتے تھے بڑے بھی ناراض ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ناراض. ہم نے کہا تھا اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے پالیسی دے دی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تم سے یہودی عیسائی راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ تم یہودی عیسائی ہو جاؤ پھر راضی ہوں گے.
अयब्तगून इंदहुमुल इज्जा, और उनके यहाँ इज्जत तलाश करते हो काफरों के। इन्नल इज्जत लिल्लाह वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है, मोमिनों के लिए, मुनाफिकों के लिए इज्जत नहीं है। सारी जिंदगी अमेरिका पे डिपेंड करते रहे, आज उसने तुम्हें शिकंजे में जकड़ लिया, काबू कर लिया, पकड़ लिया उसने। रात गए तक अल्लाह की कसम इस बात की वजह से नींद नहीं आ रही थी कि कितने गरीब लोग 23 करोड़ आवाम में हैं, उनकी क्या हालत होगी कि जब वो दुकान पे जाते हैं एक 700 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला, वो क्या करेगा। अल्लाह अकबर। अरे वो चाहते थे, हम कहते रहे अल्लाह की कसम, और आज भी कहते हैं, और जिस जमात से हम ताल्लुक़ रखते हैं अल्लाह की कसम हम यही कहते हैं, और इसका जो दीनी और मजहबी नज़रिया है हम उस पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। क्या हमारी दावत कुरान और सुन्नत, और हमारी सियासत निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इसके अलावा कोई निजात नहीं दे सकता। आओ उमर फारूक रजी अल्लाह ताला को देखो, जैतून और ताज़ा रोटी दी गई, कहत पड़ा हुआ था, लोग भूखे प्यासे थे, अल्लाह की कसम उमर के सामने ताज़ा जैतून और रोटी आई, देख के रोने लग गए। उमर ये रोटी कैसे खाए कि उसकी रियाया भूखी मर रही है और उमर जैतून खाए। कहा बांट दो सारे का सारा। कहा आप क्या खाएंगे? कहा रात की कोई सूखी रोटी पड़ी है वो दे दो, और पुरानी कोई चर्बी पड़ी है वो दे दो, उमर खा के सो जाएगा। उमर ऐसे खाने नहीं खा सकता कि उसकी रियाया भूखी मरे और उमर मजे करे। अफसोस है आप लोगों पे, अल्लाह की कसम आप पे भी अफसोस है। हम पीटीआई पे जायज तनकीद करें, नूनी नाराज, और नूनी पे जायज तनकीद करें तो वो नाराज, तीसरे नाराज, चौथे नाराज। आपने मौलवियों को क्या, अल्लाह की कसम पार्टी की बात नहीं करता मैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था एक जुमे के अंदर कि एक बेहतरीन दाई की ये अलामत होती है कि वो हुक्मरानों के जायज़ शरई काम जो होते हैं उनकी तायीद करता है, और जो वो गलत करें उन्हें रिजेक्ट करता है। ये हर दाई के लिए ज़रूरी है, वरना इस टॉपिक पे बात ना करें। अल्लाह अकबर। तो मैं पूछता हूँ, इंशाअल्लाह इन मुश्किलात से कौन निकालेगा, और कौन निकालेगा? अल्लाह निकालेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना, किताब और सुन्नत को पकड़ लो, कभी गुमराह नहीं होगे, कभी तुम्हें डी ट्रैक नहीं किया जाएगा। इंशाअल्लाह इस पे अगला जुमा पढ़ाएंगे हम, किताब और सुन्नत काबू कर लो, इंशाअल्लाह इन हालात में भी अल्लाह निकालेगा यार, इंशाअल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलवार रख के कहता है कौन बचाएगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह। यकीन जाने ऐसा रो पड़ा, एक उस तलवार जो मेरे नबी की थी, दूसरा अल्लाह जब सुना तो कांपने लग गया। इब्ने जरीर लिखते हैं कि वो इस कदर डरा कि उसका दरख्त के अंदर सर लगा और उसका दिमाग पाश पाश हो गया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह हिफाजत करने वाला है, अल्लाह बचाने वाला है। मेरे नबी तू अपना काम जारी रख, तेरी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने उठाई। अल्लाह अकबर। और इसी तरह इब्ने अबी हातिम के अंदर एक रवायत आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नजार फतह होने के बाद ये कबीला, आप एक कुएं के अंदर पांव लटका के बैठे हुए थे, ठंडा पानी था और आप अपने पांव उस पानी में लटका के बैठे हुए थे। इसी बनु नजार कबीले का एक शख्स अपने दोस्तों को कहता है देखो ये बैठे हैं ना मोहम्मद, मैं अभी पीछे से जाऊंगा और इन्हें बातों में लगा के इनकी तलवार लेके उसी से इनको कत्ल करूंगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस शख्सियत की जिम्मेदारी किसने ली है। गया, जाके साथ बैठ गया कुएं में पांव लटका के, और बातों बातों में अचानक हीले बहाने से कहता है कि ऐ मोहम्मद आप ही अपनी तलवार तो मुझे जरा दिखाएं, ये कैसी है, कैसी है ये तलवार। उसे पता नहीं था ये तलवार आम तलवार नहीं, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है तलवार। अल्लाह अकबर।
جیسے ہاتھ میں اس نے تلوار پکڑی نا، وہ تلوار اس کے ہاتھ میں آئی، اس کے اوپر جیسے کوئی جن چڑھ گیا ہو، اس کے اوپر کوئی مخلوق چڑھ گئی ہو، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار کانپنے لگی، اور ہاتھ سے کانپتے کانپتے تلوار نیچے گر گئی۔ اللہ اکبر، ڈر کے کھڑا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بدبخت، تیری گندی نیت اللہ نے مجھے پہلے بتا دی تھی۔ اللہ تیرے اور میرے درمیان میں دیوار بن گیا تھا، اللہ نے مجھے تجھ سے محفوظ رکھا ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت کی، ہر جگہ کی۔ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ابو جہل بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے آج دیکھو میں کیسے اس کا سر کچلتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنے بدبخت لوگ تھے یہ یار۔ سامنے نبی علیہ السلام موجود ہیں اور دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے طرح طرح کے معجزے، اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ جب اللہ کو منظور نہیں ہے، اللہ ان ظالموں کو آگے ہی نہیں آنے دیتا۔ جس کے دل میں تھوڑی سی رمق پیدا ہوتی تھی، اسے اللہ عمر بن خطاب بنا دیتا ہے، اور جس کے دل میں ہدایت کی طلب نہ ہو، یاد رکھو آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں گے یار ہم دعوت دے دے کے تھک گئے ہیں، وہ توحید و سنت کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ اور میرے بھائی جب تک وہ طلب نہیں کرے گا نا، طلب نہیں کرے گا، اس وقت تک ہدایت ملنے والی نہیں۔ میں نے کتنی بار آپ لوگوں کو واقعہ سنایا ہے کہ ہم خود مسجد الخلیل میں بیٹھ کے راتوں کو اللہ کے سامنے ہر جمعرات اللہ کے جھٹکے لگانے کے بعد جب دعائیں ہوتی تھی، میری دعا یہ ہوتی تھی اللہ میں اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا حق کیا ہے باطل کیا ہے، میرے رب مجھے حق کی راہ پہ چلا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کی میری دعا، اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے حق کی راہ پہ چلایا۔ میرے بھائی جب تک ہدایت طلب نہیں کرو گے اللہ ہدایت دینے والا نہیں۔ ابو طالب اس نے بھی نہیں طلب کی، یہ ابو جہل کہتا ہے میں جا کے آج سر کچل دوں گا۔ ایک بڑا بھاری پتھر اٹھایا اور نبی علیہ السلام جب سجدے میں گئے نا، آگے بڑھا اور آپ کے سر پہ پتھر پھینکنے لگا، اچانک بڑبڑا کے پیچھے دوڑا اور اپنے سرداروں میں آ کے گرا۔ کہا کیا ہوا تجھے ابو جہل؟ کہنے لگا تمہیں نہیں معلوم ایک اتنا بڑا اونٹ تھا، اتنا بڑا، اور اس نے اتنا بڑا منہ کھولا تھا، شاید وہ سارے کے سارے گھر بھی نگل جاتا، مجھے اس سے خوف آیا، میں پیچھے آ گیا ہوں۔ اس ظالم کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس شخصیت کو تم مارنے جا رہا ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اے میرے نبی ان کو تن کے رکھ۔ ابو جہل تھا نا، پھر اللہ نے انجام کیا کیا؟ دو چھوٹے چھوٹے بچے، سبحان اللہ، اللہ اسی طرح کرتا ہے، اور ہاتھیوں کو چیونٹیوں سے مروا دیتا ہے اور بازوں کو چڑیوں سے مروا دیتا ہے۔ بدر کے میدان کے اندر چھوٹے چھوٹے دو بچے، معوذ اور معاذ، چاچا مجھے یہ تو بتاؤ ہمارے نبی کو جو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، سب سے بڑا دشمن ہے جس کا نام ابو جہل ہے، وہ کون سا ہمیں ذرا بتاؤ، چاچا جی ذرا بتاؤ۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ اللہ کی قسم معوذ اور معاذ کے قدموں پہ، کہ جن کو بچپن میں ہی اپنے نبی کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ نبی کے دشمن کو تاڑ رہے تھے، اور نبی کے دشمنوں سے جفیاں ڈالنے والوں، معوذ اور معاذ، چاچا جی بتاؤ کون سا ہے وہ؟ کہا وہ کھڑا سامنے، دوڑے، اللہ کی قسم گھوڑے سے کھینچ لیا اس بندے کو، گھوڑے سے کھینچ لیا، زخمی ہو گیا، بازو کٹ گیا، گھوڑے سے کھینچ لیا، تلوار ماری، تلوار مار کے اتنا زخمی کر دیا، اللہ اکبر، یہ دونوں شہزادے بھی زخمی ہو گئے۔ اور پھر بکریوں کے چرواہوں میں سے ایک چرواہا، نبی کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی، اللہ اکبر، غریب سا بندہ آیا اور ابو جہل کی گردن کے اوپر تلوار رکھ دی۔ ابو جہل نیچے سے کہہ رہا تھا افسوس نہیں ہے مرنے کا، افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ اس چرواہے کے ہاتھوں مر رہا ہوں، اس چرواہے کے ہاتھوں میرے رب نے دکھا دیا دنیا کی بڑی سے بڑی پاور، سپر پاور میرا رب مروا دیتا ہے ان لوگوں سے جن کے قدموں میں جوتیاں بھی نہیں ہوا کرتی۔
واللہ یعصمک من الناس، اللہ حفاظتیں کرنے والا ہے میرے نبی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عتبہ نامی یہ خبیث شخص کیا کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے نہ نفرت سے تھوک دیتا ہے۔ کیا تمہیں تکلیفیں آئی ہیں؟ کیا باتیں کرتے ہو؟ ذرا سی تکلیف آ جائے کہتے ہو جی ہمیں دین کی وجہ سے تکلیف ہے۔ کیا ہوئی؟ اس بدبخت نے تھوک دیا۔ دلائل النبوہ اٹھا کے دیکھو، جب اس نے تھوکا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف۔ باتیں کرتے تھے یہ مجنون ہے، یہ فلاں، یہ فلاں، آپ نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ جب اس نے تھوکا نا، اور عرب کے ہاں بہت بڑی یہ تکلیف دہ بات سمجھی جاتی ہے کہ ان کی طرف تھوکا جائے یا ان کو جوتی ماری جائے۔ جب تھوکا نا نبی علیہ السلام تڑپ گئے، آپ نے ہاتھ اٹھا دی، اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کتا نافذ کر دے، اس کے اوپر مسلط کر دے۔ اللہ اکبر۔ ابو لہب نے بڑی سیکورٹی لائی، بڑی لگائی سیکورٹی، کہ شام کے سفر میں جا رہے ہیں اور انہیں پتا تھا کہ محمد کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ سیکورٹی لگا دی، عتبہ کو کچھ نہ ہو، اور جاؤ اللہ کی قسم کتابیں اٹھا کے دیکھو، یہ عتبہ لوگوں کے حصار میں سویا ہوا تھا۔ اللہ نے جنگل میں سے اپنی مخلوق میں سے ایک شیر، بگھاڑ، بھیڑیا، کوئی جانور اس نے مسلط کیا، بھرے مجمع میں آ کے اس کے منہ میں منہ رکھ کے اس کو پھاڑ کے رکھ دیا، اور میرے رب نے یہ سمجھا دیا، واللہ یعصمک من الناس، میرے نبی تیری توہین نہ میرے بندوں کو پسند ہے، نہ ان بندوں کے رب کو پسند ہے۔ اللہ تمہارا محتاج نہیں۔ نبی کا دفاع کرتے ہیں جی، آپ کیا کر سکتے ہیں نبی کے لیے؟ صرف نمازیں پڑھ کے مسنون ہم کہتے ہیں ہم نے احسان کر دیا، معاملہ بہت آگے نکل گیا، اللہ کی قسم بڑا آگے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس سینے کے اندر راز ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اللہ کی قسم باہر نکال دیں تو آگ لگ جائے، لیکن نہیں، ہم نہیں چاہتے، نہ ہمیں یہ تربیت دی گئی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حکمران کوئی بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلے، ہم انشاءاللہ اسے اپنے سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، اور جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا ہم اس کی کوئی بات ماننے والے ہم نہیں مانیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، عقبہ بن ابی محیط آگے بڑھا، اس نے ایک موٹی سی چادر لی، میرے نبی کے گلے میں ڈالی اور لپیٹنا شروع کر دی، جیسے ہم گھگو کہتے ہیں نا، گلے کے اندر آ گیا، پھندا لگا دیا، وہ گھماتا گیا، میرے نبی کی آنکھیں باہر آ رہی تھی، حتیٰ کہ آپ کی سانس رکنے والی ہوگی، جیسے غرارہ آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم نہ زمین پھٹی نہ آسمان رویا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کو بچانے کے لیے کون آیا؟ اللہ نے بھیجا، کسے؟ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور آ کے ان پہ حملہ کر دیا، نہیں پرواہ کی کہ سارے دشمن ہیں، میں اکیلا ہوں، حملہ کر دیا، اللہ کی قسم حملہ، اور اپنے نبی کو بچایا، ایک طرف کیا، سارے کافر مشرک ابو بکر پر ٹوٹ پڑے، اور کتنا مارا پتہ ہے؟ ابن حشام اٹھا کے دیکھو، اتنا مارا اتنا ابو بکر کو کہ سر کے اوپر ایک بال باقی نہیں رہا تھا، مار کی وجہ سے سارے بال ہی جھڑ گئے۔ ہمارا تو کسی نے ایک بال بھی نہیں اتارا یار نبی کی نبوت کے لیے، نبی کی ختمے کی نبوت کے لیے ایک بال بھی کسی نے نہیں کھینچا۔ نبی کو تکلیف دینے والوں کی وجہ سے، ہماری آواز اٹھانے کی وجہ سے ایک بال بھی کسی نے نہیں کھینچا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے بتا دیا کہ میں اپنے بندوں کے ذریعے اپنے نبی کا بھی دفاع کر سکتا ہوں۔ واللہ یعصمک من الناس۔ عمیر بن وہب یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ، عمیر بن وہب اور اس کے ساتھ صفوان نام کا بندہ، یہ دونوں کافر مشرک تھے۔ مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے صفوان کہتا ہے، عمیر میں نے سنا ہے تیرے اوپر قرضہ ہے، کہا ہاں میرے اوپر قرضہ ہے، اور ساتھ ہی کہنے لگا اگر کوئی میرے قرضے کی ذمہ داری لے لینا اور میرے بچوں کے خرچے کی ذمہ داری لے لے تو یقین جانو میں آج ہی مدینے نکل جاؤں گا اور جا کے محمد کو قتل کر دوں گا۔ یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں اور ان کو یہ علم نہیں تھا
کہ ہم باتیں کر رہے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شے رکھ کے بھی قریب ہے، تمہاری ساری سن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمیر اپنی سواری پہ سوار ہوا اور صفوان نے کہا تیرا قرضہ بھی میں اتاروں گا، تیرے بچے بھی پالوں گا، جا کے مدینہ کے اندر اس مسلمان کو، اس مسلمانوں کے راہبر رہنما، اللہ کی قسم زمین پھٹ نہ گئی۔ میں نے کبھی کسی شخصیت کا نام نہیں لیا، لیکن اس بدبخت کا نام لینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ شبر زیدی بکواس کرتا ہے، یہ سفید مونچھوں والا باندر کہتا ہے کہ ہم اس کی بات کرتے ہو ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کی بکواس ہے، کہتا ہے بکواس ہے۔ وہ مدینے کے قبیلے کا ایک بادشاہ تھا، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں تھا۔ بتاؤ وہاں پہ سکول و کالج تھے، روڈ تھے، سڑکیں تھیں، گاڑیاں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک قبیلہ تھا اور قبیلے کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام محمد تھا، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر کہتا ہے یہ سب بکواس ہے، بکواس ہے۔ ٹی وی پہ کھڑا ہو کے ایک بھی غیرت مند سامنے نہیں بیٹھا تھا کہ اٹھ کے اس کے منہ پہ تھپڑ لگاتا، کہتا ہے کیا بکواس کرتا ہے تو اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر کہتا ہے یونیورسٹی نہیں تھی، جاؤ جا کے اصحاب صفا سے پوچھو کون سی تعلیم کی تم بات کرتے ہو۔ میں اللہ کی قسم ان یونیورسٹیز، کالجز اور سکولوں کے اگر میں پردے اٹھاؤں نا، یہ منبر رسول مجھے اجازت نہیں دیتا کہ اس قدر بیہودہ سکینڈل ہیں، اتنے گندے سکینڈل ہیں، تو اس تعلیم کی بات کرتا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں میرے نبی نے کون سی تعلیم دی۔ میرے نبی نے تعلیم دی جس بیٹی کو تم قتل کرتے ہو، زندہ دفن کرتے ہو، میرے نبی نے کہا اس کے قدموں نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ میرے نبی نے اس بیٹی کو کہا جس نے 2 پال لی جنت میں میرے ساتھ ہوگا، کہا اس کو حق دو، اس کی وراثت کا حق دو۔ بیٹی کو بیٹی بنا دیا، اس عورت کو ماں بنا دیا، بیوی بنا دیا، گھر کی ملکہ بنا دیا، اور اس مسلمان جو شراب اور زنا میں ڈوبا ہوا تھا اللہ کے سامنے رونے والا بنا دیا۔ کسی کا حق نہ کھانا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، کسی کافر بے گناہ کو بھی قتل نہ کرنا۔ اس محمد نے تو یہ تعلیم، یہ سٹوڈنٹ تیار کیے تھے، اور ان سٹوڈنٹ نے پوری دنیا کے اندر محمد اللہ نافذ کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر۔ اور تو کافروں کے سکولوں میں پڑھ کے سیکولرز لوگوں کا جھنڈا اٹھا کے بکواس کرتا ہے، کہتا ہے جی وہ ایک قبیلہ تھا، اس کا بادشاہ تھا، یہ ریاست مدینہ بکواس ہے، بکواس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ، ان لوگوں کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے ڈر جائے۔ میں تو بعض دفعہ ڈر کے یہ بات کر رہا ہوں اللہ سے۔ آپ یہاں ضرور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رسول ہے، لیکن اگر یہی بات آپ کے سامنے آ جائے کہ ایک طرف تمہارا سیاسی لیڈر اور دوسری طرف سے یہ اسلامی لیڈر، رہبر و رہنما، تو کتنے مسلمان یہاں پہ سوچنے لگ جائیں۔ یہ حالت پہنچ چکی ہے۔ اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، عمیر وہاں پہنچ گیا مدینے، تلوار لٹکائی ہوئی ہے، مسجد نبی میں داخل ہونے لگا۔ سیکیورٹی انچارج، سیکیورٹی آفیسر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، امیر حمزہ آگے بڑھے، ایک نے ایک بازو سے پکڑا، دوسرے نے دوسرے بازو سے، اور کہا ٹھہر ادھر۔ تلوار لینے لگے کہ نبی علیہ السلام پہ حملہ نہ کر دے، کافر ہے، مشرک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمیر کو آنے دے، عمیر کو آنے دے۔ عمیر آ کے سامنے بیٹھا، آپ نے فرمایا عمیر، صفوان نے تجھ سے کیا کہا تھا؟ صفوان نے تجھے کیا کہا تھا کہ میں تیرے بچوں کی ذمہ داری لیتا ہوں، تیرا قرضہ اتارتا ہوں؟ صفوان، عمیر دیکھ کے آنکھیں کھلی کی کھلی، جسم کانپنے لگ گیا، اسے کیسے پتہ چل گیا؟ عمیر کہتے اللہ کی قسم فوراً میرے دل میں آیا کہ محمد سچا ہے، کہ اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ ہے، اس نے ہم سے سن کے مجھ سے پہنچنے سے پہلے اس کو بتا دیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ سچا پیغمبر ہے۔ کہنے لگا میرے نبی ہاتھ بڑھائیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور میرے رب نے بھی اپنا وعدہ سچا کر دیا، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب تیری حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم کسی اور کے حوالے نہیں کریں گے۔
اللہ اکبر۔ بخاری، صحیح بخاری، خیبر فتح ہو گیا، مرحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یہودیہ اس کی بہن جس کا نام زینب تھا، اس نے دعوت کر دی، کہا اللہ کے نبی آپ تشریف لائیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ اہل کتاب تھی، نبی علیہ السلام چلے گئے، ساتھ ایک اور صحابی بھی چلے گئے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بکری کے پارٹ، بکری کے گوشت کے ٹکڑے، اس کے اندر ایسا زہر ملایا کہ اگر 2 لقمے 4 کھا لیے جائیں تو بندہ بچے گا نہیں۔ اتنا زبردست زہر ملانے کے بعد اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، ساتھ ایک صحابی بھی تھا۔ اللہ نے اپنے محمد کو بتایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آنے سے پہلے جو سامنے صحابی بیٹھا تھا اس نے فوراً سے پہلے 2 نوالے کھا لیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو خبردار کر دیا، میرے نبی نہ کھائیں، اس کے اندر زہر ہے، چھوڑ دے اس کو۔ نبی علیہ السلام بھی تھوڑا سا کھا چکے تھے۔ اللہ اکبر، گھر پہنچے، وہ صحابی 2 لقمے کھانے کے بعد وہ شہید ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زینب کو پکڑو، اس مسلمان کے قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا۔ قتل کیا، اور اماں عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام اس حملے کے بعد کافی عرصہ جب زندہ رہے اور آپ کے وفات کا وقت آیا نا، اللہ کا حکم آ گیا کہ اب آپ آ جائیں۔ سارا وہ زہر جو تھوڑا سا کھایا تھا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ 1 لقمہ میں نے جو زینب کے گھر کھایا تھا وہ آج بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے میری انتڑیوں کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن زہر اندر جانے کے باوجود میرے رب نے وقت سے پہلے میرے نبی کو دنیا سے لے جایا نہیں ہے، میرا رب نہیں لے گیا، اللہ کی قسم۔ اور اللہ نے بتا دیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنی ذمہ داری لی ہے، میں حفاظت کروں گا۔ ابی بن خلف نے کہا تھا نا، کہتا ہے روزانہ 1 سا جو کھلاتا ہوں، کسے؟ اپنے گھوڑے کو کھلاتا ہوں، 1 سا جو روز کھلاتا ہوں۔ ارے اس گھوڑے پہ بیٹھ کے کیا کرے گا؟ کہتا ہے اس گھوڑے پہ بیٹھ کے مسلمانوں سے لڑوں گا، اور لڑنے کے بعد محمد کو اپنے ہاتھوں سے نعوذ باللہ قتل کروں گا۔ گھوڑا پار ہے، گھوڑا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی استطاعت کے مطابق طاقت تیار رکھو، قوت تیار رکھو۔ کون سی قوت اور کون سی؟ زنگ لگ جائے گا، زنگ، یا پھر قرضوں میں دینا پڑے گا، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں کی تلواروں کو زنگ نہیں لگا کرتے، زنگ نہیں لگا کرتے۔ یہ تلواریں چلتی رہیں تو اللہ رزق، معیشت، طاقت، قوت، صحت بحال رکھتا ہے، اور جب تلواروں کو زنگ لگ جائے نا، زنگ، تو 2 ٹکے کے چور آ کے آپ کو لوٹ کے کھا جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تلواروں کو زنگ نہ لگنے دو، اور تلواروں کو زنگ نہ لگنے دو۔ کچھ باتیں خود بھی سمجھ جایا کرو، ساری باتیں ہم سے ہی نہ بلوایا کرو کہ مولوی صاحب تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور جب مولوی صاحب اندر آپ کہتے ہیں اچھا جمعہ سے کتنے اور پڑھ لیں گے۔ اپنے اندر کچھ سوچا بھی کرو کہ ہم نے اپنے دین کے لیے، اللہ کے لیے کیا کرنا ہے، رسول اللہ کے لیے کیا کرنا ہے، اسلام کے لیے کیا کرنا ہے۔ اور یہاں بڑی دور کی بات ہے، ریاست لیول کا دین، ریاست لیول کا، یہاں دین نظر ہی نہیں آتا۔ ایک آڑو بیچنے والا، پھل بیچنے والا، وہ آگے سونے سونے لگاتا ہے، پیچھے گندے لوگوں کو کھلاتا ہے۔ یہاں تو یہ حالت ہوئی پڑی ہے، اس قدر معاشرے کے اندر گند پھیل گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابی بن خلف گھوڑا پار رہا تھا، کہتا ہے 1 سیر، 1 مد، 1 سا روزانہ جو کھلاتا ہوں میں، اور اس پہ بیٹھ کے محمد کو نعوذ باللہ قتل کروں گا۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے فرمایا انشاءاللہ ابی میرے ہاتھوں قتل ہوگا، میرے ہاتھوں۔ میرے نبی کی زبان سے بات نکل گئی نا، اب یہ ہو کے رہنا تھا۔ اس کو کوئی دنیا کی طاقت بدل سکتی نہیں، بدل سکتی۔ ابی کو پتا چل گیا کہ محمد نے ایسے ایسے کہہ دیے۔ اللہ اکبر۔ اس نے جو کھلانا دور کی بات، گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ کہتے مجھے میرے یسربی بھائی نے بتایا، آ کے مدنی بھائی نے آ کے بتایا ہے
کہ تیرے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ انشاءاللہ ابی کو میں قتل کروں گا، تو یاد رکھ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہ ہی میدان بدر سجا، مکہ کے مشرک نکلے، ابی باہر آ، گھوڑا لے کے آ، موقع آ گیا ہے، چلتے ہیں، لڑتے ہیں۔ ابی گھوڑا نکالنے لگا، بیوی کہتی ہے ابی کہاں جا رہا ہے؟ کہا بدر کے میدان۔ کہا بھول گیا اپنے یسربی بھائی کی بات کو کہ تیرے بارے میں محمد نے کیا کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا تھا؟ باہر آیا، مشرکین مکہ سرداروں کہتا میں نہیں آتا، میرے بارے میں ایسی ایسی بات کی ہے انہوں نے، میں نہیں آتا۔ کہا ڈر گیا، ساری دنیا کہے گی ابی ڈر گیا، سردار ڈر گیا، وڈیرا ڈر گیا۔ اسے تیش میں جوش میں لائے اور لے کر کے نکلے، گھوڑے سمیت وہ نکلا، بدر میں آیا، لڑائی ہوئی، لڑائی اللہ کی قسم تاریخ گواہ اس بات پہ، کتابیں گواہ ہیں، نبی علیہ السلام نے اس کی گردن نہیں کاٹی، اس کے پیٹ میں تلوار نہیں ماری، بلکہ کیا تلوار کی نوک سے اس کی گردن کے اوپر کٹ لگایا تھا، صرف گردن کے اوپر معمولی سا کٹ لگا تھا، اور کٹ لگنے کے بعد یہ دوڑا پیچھے اپنے لشکر میں، او میں مر گیا، میں نہیں بچوں گا، میں نہیں بچوں گا، میں نہیں بچوں گا۔ لوگوں نے کہا لگتا ہے کہ بڑی ضرب لگی ہے۔ جب قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا معمولی سا کٹ ہے اس کی گردن پہ، کہنے لگے تو ایسے رو رہا ہے جیسے تیری شارک کٹ گئی ہو، یہ معمولی سا کٹ ہے۔ کہا سنو، اس کٹ کو نہ دیکھو، اس ضرب کو نہ دیکھو، ضرب لگانے والے کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اسی معمولی سے زخم کی وجہ سے یہ شخص مردار ہو گیا، مر گیا، اور میرے اللہ نے بتا دیا واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات بھی سچ اور آپ کی سیکورٹی پوری کرنا تیرے رب کی ذمہ داری ہے، تو اپنے کام کو جاری رکھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کی اسی طرح حفاظت، بڑے واقعات ہیں، بڑے واقعات ہیں، لیکن امت جاگ جاؤ، جاگ جاؤ۔ اب نبی علیہ السلام کی نبوت کی پہرے داری کس نے کرنی ہے؟ اگر تم ہی سو گئے، اپنے نبی کی شان اور عظمت کا دفاع نہ کر سکے، تو یقین جانو کہاں جاؤ گے؟ کس کو قیامت کے روز حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے کس منہ سے کہ ہم آئے کھڑے ہیں جی حوض کوثر سے پانی پلاؤ؟ اللہ سے ڈریے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا سیکھے، ختم نبوت کا دفاع۔ اور جو کوئی میرے نبی کی عزت اور عظمت پہ زبان چلائے، اس کی زبان کو پکڑو، اور یہ سب سے پہلا فریضہ ریاست کا ہوتا ہے، اللہ کی قسم، کہ ان کو پکڑے اور ان کو جکڑے اور سولیوں پہ لٹکائے، کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اس کی صرف ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے، اور یہ ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد۔